قرآن پاک روزانہ ہم پڑھتے ہیں، اور قرآن پاک کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 10,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10,000 اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10,000 اس بندے کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ پھر اسی پر بس نہیں، ماں باپ نے عظمت قرآن کے عنوان پر بیان سنا، دل کے اندر جذبہ اور تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم اپنے بچے اور بچی کو قرآن پاک پڑھائیں گے۔ وہ اپنے بچے کو جب وہ تھوڑا سا چلنا شروع کرتا ہے، ماں باپ اپنے بچے کی انگلی پکڑتے ہیں، مدرسے کے اندر لے آتے ہیں، مسجد کے اندر لے آتے ہیں، وہاں اپنے بچے کو قاری قرآن کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ سامنے بٹھانے کے بعد عرض کرتے ہیں، قاری صاحب ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں۔ ادھر قاری قرآن کہتا ہے کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جب اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے ماں اور باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر جس استاد نے پڑھایا، اللہ نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ اب بچہ تو معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، اگر بچے کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس کو قبرستان کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کو دفن کیا جاتا ہے، صاحب کشف آدمی کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی قبر آگ سے بری پڑی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی کے پیٹ کے اندر حمل تھا، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بچے نے چلنا شروع کر دیا، ماں نے اپنے بچے کی انگلی پکڑی اور مدرسے میں لا کر قاری قرآن کے سامنے بٹھا دیا، اور جب بٹھایا اور کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باپ کی قبر کو جہنم کی آگ سے جنت کا باغ بنا دیا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے۔ باقی قرآن پاک جو الف لام میم سے والناس تک ہم صبح و شام پڑھتے ہیں، اس کی کتنی عظمت اور فضیلت ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں عام دنوں کے اندر، لیکن جو ہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے، میرے اللہ نے ہر عمل کا ثواب اس مہینے کے اندر کئی گنا بڑھا دیا۔ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا 70 گنا بڑھا دیا۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف پر 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا۔ اللہ کے راستے میں 1 روپے خرچ کرنے کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا۔ ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا قرآن پاک اللہ کی بڑی لاریب اور عظمت والی کتاب ہے کہ جس کی نسبت بھی قرآن پاک کے ساتھ ہو جائے گی، اللہ دنیا آخرت کی کامیابی اس کا مقدر بنا دے گا۔ تو پھر اسی پر بس نہیں، انسان صبح سے شام تک، شام سے صبح تک قرآن پاک کو پڑھتا ہے۔ ارے بھائی اتنا قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن کے ساتھ اتنی والہانہ محبت کیوں ہے؟ اس لیے کملی والے نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے طبقات ہیں، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی ماسٹر بنا، کوئی پروفیسر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی وزیر اور مشیر بنا، کوئی تاجر بنا، کوئی ذمہ دار بنا، کوئی سائنسدان بنا، لیکن سب جو ہے اپنے اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ لیکن جب بہترین طبقے کی بات آئی، فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن کو پڑھاتا بھی ہے۔ پھر جب یہ طالب علم، قرآن پڑھنے پڑھانے والے جب اللہ کے راستے میں جو ہے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، فرمایا کہ جب ان کو موت آتی ہے، اللہ نے ان کی موت کو شہادت جیسی عظیم المرتبہ موت جو ہے اللہ اس کو بنا دیتا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، جب یہ معصوم بچے قرآن پاک پڑھنے والے کہ جن کے سینوں کے اندر قرآن ہے اور قرآن کے طالب العلم ہے،
قرآن کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے جب یہ چلتے ہیں، یہ زمین پر نہیں چلتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب یہ چلتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھا لیتے ہیں۔ پھر ہم نے بار بار سنا کہ قرآن پاک کا جو ایک آیت سیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے 100 نفل سے بہتر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن پاک کا ایک باب سیکھ لیتا ہے اس کو میرا اللہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل بہتر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، جو قرآن پاک کو زبانی پڑھتا ہے اس کو بھی ثواب پڑھتا ہے، جو قرآن پاک پڑھا نہیں ہے دشواری کے ساتھ اٹک کر قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے دورا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور جو قرآن پاک کو روزانہ دیکھ کر پڑھنے والا بندہ ہے، علماء فرماتے ہیں اس کی نگاہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتی، اس کی نگاہ کبھی خراب نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر کتنی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، کتنا لٹریچر پڑھتے ہیں، کوئی سائنس کی کتاب پڑھتا ہے، کوئی میتھ کی پڑھتا ہے، کوئی بیالوجی کی پڑھتا ہے، کوئی ٹیکنالوجی کی پڑھتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، ان کتابوں کو دیکھتے ہیں، لیکن کسی کتاب کی طرف دیکھنا ثواب نہیں ہے۔ صرف اللہ کی لاریب کتاب قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے۔ 5 چیزوں کی طرف دیکھنا ثواب ہے، بیت اللہ کی طرف دیکھنا ثواب ہے، زمزم کی طرف دیکھنا ثواب ہے، قرآن پاک کی طرف دیکھنا ثواب ہے، ماں باپ کی طرف دیکھنا ثواب ہے، عالم دین کی طرف دیکھنا ثواب ہے۔ انڈیا کے ایک بہت مشہور واقعہ کہ اللہ کے ایک نیک بندے منشی رحمت علی، بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ اپنی ننوتا بستی سے دیوبند کی بستی کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا تھا۔ اس آدمی نے کہا تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرا جنازہ منشی رحمت علی پڑھائے۔ چنانچہ لوگوں نے جب وہاں سے گزرے تو لوگوں نے اصرار کیا کہ حضرت آپ جو ہے ہمارے مرحوم بندے کا جنازہ پڑھا دے۔ انہوں نے وصیت بھی کی تھی، کہا بھی تھا۔ منشی رحمت علی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ جنازہ پڑھانے کے بعد قبرستان میں جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے میت کو قبر کے پنڈال کے اندر اتارتے ہیں، اس کے بعد قبر کو بند کر دیتے ہیں۔ جب بند کر دیتے ہیں، منشی رحمت علی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی جیب کے اندر ملازمت کا کارڈ تھا، وہ جب قبر کے اندر اتارتے ہیں کارڈ قبر کے اندر جو ہے گر جاتا ہے، واپس کر آتے ہیں، دیکھتے ہیں جیب کے اندر کارڈ موجود نہیں ہے۔ گھر والوں سے بات کی، گھر والوں نے کہا آپ تو ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، لہٰذا ابھی تو دفن کیا ہے، قبر کو کھولا جاتا ہے۔ جب قبر کو کھولا جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہوتی ہے، پھولوں سے پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس پر منشی رحمت علی سمجھ جاتے ہیں یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، یہ قبر کوئی صرف مٹی کا ڈھیر تو نہیں۔ قبری والے نے ارشاد فرمایا یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ لہٰذا منشی رحمت علی جب وہاں سے فارغ ہوئے، ملازمت کا کارڈ حاصل کر لیا، اس کے گھر جاتے ہیں معلومات کرنے کے لیے۔ اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا خامد کون سا عمل کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا 45 سال گزر گئے اس کے نکاح میں آئے ہوئے، لیکن یہ عام مسلمانوں جیسا مسلمان تھا، عام مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتا تھا، ہر عمل عام مسلمانوں کی طرح کرتا تھا۔ اس کا ایک کام منفرد تھا، یہ قرآن پاک کو اتنا پڑھا ہوا نہیں تھا۔ یہ صبح سویرے اٹھتا، فجر کی نماز پڑھتا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو اٹھاتا، اس کو بوسہ دیتا، سینے کے ساتھ لگاتا، اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ جاتا، اس پر انگلی پھیرتا۔ پڑھنا تو آتا نہیں تھا، صرف اس کی زیارت کرتا، انگلی پھیر کر کہتا اے اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا، اے اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا۔ قرآن پاک کو دیکھنے کی برکت سے، اس کی زیارت کرنے کی برکت سے، اس کے ساتھ محبت کرنے کی برکت سے آج اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ یہ تو قرآن پاک ہے۔ جو قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ حافظ قرآن کی عظمت، مقام اور شان کے کیا کہنے کہ جن کے سینوں کے اندر اللہ کی لاریب کتاب الف لام میم سے لے کر والناس تک محفوظ ہے، وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ ان کی عظمت کے کیا کہنے،
میرا اللہ کل قیامت والے دن کہے گا حافظ قرآن سے، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، آج بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ یہ حافظ قرآن ہے، دنیا کے اندر بھی حافظ قرآن کی عزت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں جو کل قیامت والے دن حساب و کتاب سے آزاد ہوں گے۔ ایک حافظ قرآن، صرف اللہ کی رضا کے لیے قرآن کو حفظ کیا، اس کے بعد لوگوں کو امامت کرائی اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرے نمبر پر وہ مؤذن ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ مالک، جو وہ غلام ہے جو اپنے مالک سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے اور اپنے متحدوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو 3 قسم کے لوگ ہیں جو کل قیامت والے دن حساب و کتاب سے آزاد ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر بھی حافظ قرآن کی عزت ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اس سے بڑھ کر عزت کیا ہو سکتی ہے؟ حافظ قرآن کا ہر بندہ ادب و احترام کے ساتھ نام لیتا ہے، ادب و احترام کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ کوئی قاری صاحب کہتا ہے، کوئی حافظ صاحب کہتا ہے، کوئی مولوی صاحب کہتا ہے، ادب و احترام کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے۔ پھر مسجد کا ماحول دیکھیں، اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے تاجر، دنیا کے بڑے بڑے ذمہ دار، دنیا کے بڑے بڑے عہدے دار، دنیا کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ کے اندر بڑے بڑے ذمہ دار، دنیا کے بڑے بڑے مال و دولت والے، کوٹھی بنگلوں والے، بڑے بڑے دنیا کے وزیر اور مشیر مسجد کے ماحول کے اندر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک غریب کا بچہ جس کے سینے کے اندر قرآن پاک ہوتا ہے، وہ مصلی رسول پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر ان کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے۔ یہ امام جو ہوتا ہے یہ سردار ہوتا ہے۔ اللہ نے سرداری عطا کی، سرداری کس وجہ سے ملی؟ قرآن پاک کے ساتھ نسبت کی وجہ سے، قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کرنے کی وجہ سے اللہ نے سرداری عطا فرمائی ہے۔ پھر ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں، کوئی جو نیک آدمی ہوتا ہے لوگ آتے ہیں بھائی دعا کر دو، کوئی یہ تبلیغی جماعت والے آئے، لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعوت قبول کر لو، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ نیکی کے کام پر ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں، اس وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آج جو ہے ہماری دعوت قبول کر لو۔ کبھی ہم نے دیکھا کسی سکول اور کالج دنیا کے ماحول میں دنیا والوں کو کسی نے کہا ہو کہ بھائی اس طرح کرو، اس طرح کرو؟ یہ جتنی بھی برکات ہیں، یا جتنی بھی رحمتیں ہیں، یا جتنی بھی عزت اور عظمت اللہ نے دی ہے، یہ قرآن پاک کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہے۔ حافظ قرآن دنیا کے اندر بھی عزت اور عظمت کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے، چین سکون اطمینان والی زندگی۔ اس کے بعد جب حافظ قرآن کو موت آتی ہے، اللہ موت کی سختی سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد جب حافظ قرآن کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اللہ اس کو عذاب قبر سے بچاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس کو کچھ نہ کہنا، اس کے سینے کے اندر قرآن ہے، اس کے سینے کے اندر قرآن ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کل قیامت والے دن قرآن کہے گا، اللہ سے کہے گا کہ اللہ تیری رضا کے لیے ساری زندگی چٹائیوں پر بیٹھ کر اس نے بڑی مشقت کو برداشت کر کے قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کیا تھا، اللہ سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ قرآن کی سفارش کو بھی قبول کرے گا، روزے کی سفارش کو بھی قبول کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ اللہ سارا دن تیری رضا کے لیے بھوک پیاس اور نفسانی خواہشات کو اس نے قابو کے اندر رکھا، اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دے، جنت میں ڈال دے۔ اللہ روزے کی سفارش کو بھی قبول کرے گا، قرآن کی سفارش بھی چلے گی، روزے کی سفارش بھی چلے گی۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس جگہ حافظ قرآن کی قبر بنتی ہے اس کے چاروں طرف 7 قبروں تک میرا اللہ حافظ قرآن کی برکت سے ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ کیسی عظمت ہے! پھر کل قیامت والے دن جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، جب بڑے بڑے پہاڑ تنکی ہوئی رنگین اون کی طرح فضا میں اٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے، سورج بالکل زمین کے قریب ہوگا، اور جو ہے کہ زمین تانبے کی بنا دی جائے گی۔ لوگ اپنے گناہوں کی بدولت کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنی ٹانگوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سر تک،
کوئی ناک تک، کوئی اپنے ہی پسینے کے اندر میدان محشر کے اندر لوگ جو ہے ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہاں جو ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ایک بات وہاں سمجھ میں آئے گی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آج جو عذاب جہنم سے بچ گیا، جو جنت میں داخل کیا گیا، کامیاب دراصل وہ ہے۔ حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن بلائیں گے، ان کے والدین کو بلائیں گے، ان کے سروں پر ایسا نورانی تاج رکھیں گے کہ جن کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ لوگ دیکھنے کے بعد حیران ہوں گے، کہیں گے کہ یہ تو کوئی بڑا آدمی ہے، شاید یہ کوئی نبی اور رسول کوئی بڑا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ والدین ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر مشکل کو برداشت کیا، ہر مشکل کو برداشت کیا، اپنے بچے کو حفظ قرآن کے لیے وقف کیا، اس کا بچہ حافظ قرآن بنا، ساری زندگی قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق اس نے زندگی گزاری۔ آج اس کے ماں باپ کو یہ اعزاز مل رہا ہے، انعام مل رہا ہے کہ ان کے سروں پر ایسا تاج جس کی سورج چاند سے بھی زیادہ روشنی ہے، جس نے خود پڑھا ہوگا اس کی عظمت، مقام اور شان کیسی ہوگی جس نے خود اپنے سینے کے اندر قرآن پاک کو محفوظ کیا ہوا ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عظمت، مقام اور شان عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں، ایک کتاب کو ایک مرتبہ پڑھا، دوسری دفعہ سامنے آتی ہے، دل نہیں کرتا پڑھنے کو، لیکن قرآن پاک کا یہ معجزہ اور اعجاز ہے۔ قرآن پاک کو ایک دفعہ پڑھا، دوسری دفعہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے، تیسری دفعہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ ہم قرآن پاک کو اوپر دیکھ کر پڑھتے ہیں، مزہ اور ہے، زبانی پڑھتے ہیں، مزہ اور ہے، تہجد کے اندر پڑھتے ہیں، مزہ اور ہے، فرض نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کا مزہ اور ہے، نماز تراویح کے اندر اس کا مزہ اور ہے۔ قرآن کو پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، قرآن کا مزہ بڑھتا جاتا ہے۔ کبھی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا قرآن کو بھائی ایک مرتبہ پڑھ لیا دوبارہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کی آخری لاریب کتاب ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، اور قیامت کی صبح تک قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے محبوب، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آسمان سے تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، آسمانی صحائف آئے، لوگوں کو دیے، وقت کے لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا، لیکن قرآن پاک کی جب نزول کی باری آئی، اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر کیسے میرے اللہ نے اس کی حفاظت کی؟ قیامت کی صبح تک قرآن کو بدلنے والے دنیا کے اندر آتے رہے، قرآن کے اندر تحریف کرنے کی بڑی کوشش ہوئی، بڑے بڑے حفاظ کو، بڑے بڑے قاری قرآن کو دنیا سے مریا میٹ کر دیا گیا، موت کی آغوش کے اندر ان کو اتار دیا گیا کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے، قرآن والوں کو ختم کر دیا جائے، دینی مدارس کو ختم کر دیا جائے، اللہ اللہ کرنے والوں کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن کا اعجاز اور معجزہ ہے کہ قیامت کی صبح تک اس کے اندر کوئی بھی ایک بھی زیر زبر اور نقطے کی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ ہم نے دیکھا تاریخ اسلام کو جب ہم پڑھتے ہیں، حجاج بن یوسف کا دور ہے۔ حجاج بن یوسف ایسا ظالم اور فاجر حکمران تھا کہ جس کی تلوار سے صحابہ کا خون ٹپکا تھا۔ میرا اللہ جب اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے، فاسق اور فاجر لوگوں سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ حجاج بن یوسف کا دور ہے۔ حجاج بن یوسف کے دور کے اندر علماء کی ایک جماعت جو ہے وہ قرآن پاک پر اعراب کا کام کر رہی تھی۔ اس وقت حجاج بن یوسف کے سامنے یہودیوں کا ایک وفد آیا، آ کر انہوں نے درخواست کی، حجاج بن یوسف قرآن پاک پر اعراب لگوا رہے ہو، بڑا عظیم الشان کام کر رہے ہو، ہماری آپ کے سامنے ایک ہی درخواست ہے کہ قرآن پاک کی سورہ کاف کے اندر ہمارے پیغمبر خضر اور موسیٰ کا
واقعہ ہے کہ ایک بستی کے اندر ہمارے پیغمبر خضر اور موسیٰ جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگتے ہیں، وہاں کے لوگ کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے یہودیوں پر بہت بڑی بہت بڑا الزام ہے، لہٰذا ایک نقطے کی کمی بیشی کرنی ہے، لفظ ابو کو اتو کرنا ہے، ایک نقطے کی کمی بیشی کرنی ہے، آپ کا کچھ جائے گا نہیں، ہمارا سب کچھ بن جائے گا۔ حجاج بن یوسف اس کی بات کو سنتا ہے، سننے کے بعد گھر جاتا ہے، گھر میں جا کر آنسو بہاتا ہے، اللہ میں فاسق فاجر ضرور ہوں، میں بڑا گناہ گار ہوں، لیکن تو نے خود اپنے قرآن کے اندر قرآن پاک کی حفاظت کی بات کی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں حجاج بن یوسف کون ہوتا ہوں جو ایک نقطے کی بھی قرآن پاک کے اندر کمی بیشی کر دے؟ وہ ننگی تلوار لے کر باہر آتا ہے، اس وفد کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے قرآن کے اندر جو رد و بدل کرنے کی بات کرے گا، اللہ کے قرآن کے اندر جو زیر زبر ایک نقطے کی بھی کمی بیشی کی بات کرے گا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ قیامت کی صبح تک قرآن پاک کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ جب لوگوں نے مشرکین مکہ نے یہ اعتراض کیا یہ قرآن تو اپنا بنایا ہوا ہے، پھر قرآن نے خود چیلنج کیا، جب سورہ کوثر نازل ہوئی اس کو بیت اللہ شریف کے اندر لٹکا دیا گیا اور قرآن نے خود جو ہے ان کو چیلنج کیا، اگر تم کہتے ہو کہ یہ اپنا بنایا ہوا کلام ہے، اپنا بنایا ہوا ہے، تم اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ، ایک آیت بنا کر دکھاؤ۔ قیامت کی صبح تک نہ قرآن پاک کو کوئی بدل سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی تحریف کر سکتا ہے، نہ کوئی قرآن پاک کی ایک آیت بنا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن پاک اللہ کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، اور قیامت کی صبح تک اس کو بدلنے والے بڑے آئیں گے، اس کو ختم کرنے والے بڑے آئیں گے، لیکن جو قرآن کو بدلنے کی بات کرے گا، جو قرآن کو ختم کرنے کی بات کرے گا، وہ خود تو ختم ہو جائے گا، وہ خود تو تباہ و برباد ہو جائے گا، لیکن قرآن پاک کو کوئی نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے۔ انڈیا کے اندر ایک یہودی پادری جس کا نام فنڈر تھا، اس نے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ مسلمانوں اگر تمہاری کتاب قرآن پاک سچی ہے تم بھی لے آؤ، میں بھی اپنی کتاب انجیل لے کر آیا ہوں۔ آگ کے اندر کتابوں کو ڈالتے ہیں، جس کی کتاب جل گئی وہ جھوٹا ہوگا، جس کی کتاب بچ گئی وہ سچا ہوگا۔ اس وقت کے مسلمان دہلی کے چوک کے اندر اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت کے عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ جی کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت ایک یہودی پادری فنڈر نے یہ بہت بڑا مسلمانوں کو چیلنج کر دیا، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلیں، اس کو جواب دیں۔ حضرت تشریف لاتے ہیں، کہا اے تو نے فنڈر کون سا چیلنج کیا؟ اس نے کہا آپ بھی کتاب کو آگ کے اندر ڈالیں، ہم بھی ڈالتے ہیں، جو کتاب جل گئی وہ جھوٹا ہے، جو بچ گئی وہ سچا ہے۔ اس پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسلمان پاگل نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے اللہ کی لاریب کتاب کو جلائے۔ فرمایا تم ایسا کرو، تم بھی اپنی کتاب انجیل کو اپنے سینے سے لگاؤ، میں بھی اپنی کتاب قرآن کو سینے کے ساتھ لگاتا ہوں، تم بھی آگ کے اندر چھلانگ لگاؤ، میں بھی آگ کے اندر چھلانگ لگاتا ہوں، جو سچا ہوا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوا وہ جل جائے گا۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، وہ پادری، وہ فنڈر مجمع کو چیرتا ہوا دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگوں نے پکڑا، پہلے تو بڑا چیلنج کرتا تھا، اب کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اصل میں نے اپنی کتاب انجیل کو ایسا مسالہ لگایا تھا جس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ کہا کہ لوگوں مسلمان بھی سچے، مسلمانوں کا قرآن بھی سچا، اور قرآن جو ہے یہ سچا ہے، اور اعلان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت اور شان کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا ہے، اور قیامت کی صبح تک اس قرآن پاک کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر کتنے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے قرآن پاک کے ساتھ محبت کی، صرف محبت باتوں سے ہی نہیں کی، قرآن پاک کو پڑھ کر، قرآن پاک کو کے احکامات کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگیاں گزاری۔ تو ان کے متعلق
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 61 قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے۔ 61 قرآن پاک، 61 کی جو فگر ہے یہ زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے، اس کو ادا کرنا بڑا مشکل ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، جن کا ہم نے نام سنا ہے، ہم نے سنا ہے انہوں نے 10 سال تک سوکھے ٹکڑے کھا کر اس قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا، اور روزانہ نماز تراویح کے اندر وہ 15 پارے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے اندر وہ جو ہے 60 قرآن پاک جو ہے مکمل کیا کرتے تھے۔ یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے قرآن پاک کے ساتھ ایسی محبت کی کہ اللہ نے ان کو عظمت عطا فرما دی۔ آج پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام ہر کوئی محبت اور عقیدت کے ساتھ لیتا ہے، لیکن ان کی محبت قرآن پاک کے ساتھ تو دیکھو۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بڑے نیک آدمی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کیا۔ اب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب بھی کہیں بھی جاتے ان کی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ ہوتی رہتی تھی۔ کیا ہوتا ہے، ایک رات کو سوتے ہیں، خواب کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام عاصم کوفی جس زبان سے قرآن جو ہے مزے لے کر پڑھتے ہو اس زبان کو میرے قریب کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عاصم کوفی کی زبان کو بوسہ دیا، اس کے منہ کو جو ہے بوسہ دیا۔ اب امام عاصم کوفی لوگوں کے اندر جاتے، ان کے منہ سے خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ لوگ پوچھتے، امام عاصم کوفی کیا بات ہے، تمہارے منہ سے جو ہے خوشبوئیں آتی ہے اور جنت کی خوشبوئیں آتی ہے؟ اس پر امام عاصم کوفی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، کملی والے نے جس وقت سے میرے منہ کو بوسہ دیا ہے اس وقت سے میرے منہ سے جو ہے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ قرآن پاک کی برکت سے ہے، قرآن پاک کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، علماء فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ اگر زیادہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، کم از کم قرآن پاک 2 تو اس مہینے کے اندر ختم کیے جائیں۔ 2 قرآن پاک تو اس مہینے کے اندر ختم کرنا یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ پھر اس مہینے کے اندر قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر میرے اللہ نے 70 درجے جو ہے ثواب رکھا ہے۔ یہ کتنی عظمت اور فضیلت کی بات ہے۔ قرآن پاک کی عظمت کی بات ہو، قرآن پاک کے ساتھ نسبت کی بات ہو، بات کرتے جاؤ، بات ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے قرآن پاک کے ساتھ محبت کرے، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرے۔ جہاں ہم دوسرے کام کاج کے لیے، کاروبار کے لیے، دنیا داری کے لیے، اور جو ہے وہاں اپنی ذاتی معاملات کے لیے جہاں ٹائم نکالتے ہیں، وہاں ہمارے پاس مخصوص ٹائم ہونا چاہیے کہ روزانہ ہم نے 1 پارہ یا آدھا پارہ، جتنی بھی وسعت ہے، جتنی بھی ہمت ہے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کے لیے ٹائم نکالیں۔ انشاءاللہ العزیز دنیا کے اندر ہم قرآن پاک کے ساتھ محبت کریں گے۔ کل قیامت والے دن قرآن ہماری سفارش کرے گا، اور جو ہے قیامت والے دن ہماری سفارش کرے گا، اور ہمارے لیے بہت سارا ذخیرہ نیکیوں کا قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے جمع ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طالب علم بن جاؤ، قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، چاہے پڑھانے والے بن جاؤ، چاہے ان کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، چاہے ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، 5ویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی قرآن پاک کے ساتھ محبت کرو، قرآن پاک کو سیکھتے سکھاتے رہو، ان کی اتباع کرتے رہو۔ 5ویں کا مطلب کیا کہ ان کی مخالفت نہ کرنا، ان کے جو ہے خلاف نہ چلنا۔ 2 قسم کے لوگ دنیا کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ میرے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ ان میں سے نمبر 1 سود خور کے لیے، جو علانیہ سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اس کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ میرا اعلان جنگ ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ آدمی جو بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو ہے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے،
تو اس کے ساتھ بھی میرا اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی میرا اعلان جنگ ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی حافظ قرآن کی کہیں ہم سے توہین نہ ہو جائے، کسی قاری قرآن کی ہم سے توہین نہ ہو جائے، کسی عالم دین کی ہم سے توہین نہ ہو جائے۔ اب تو ماحول ایسا بن گیا، یہود و نصاروں نے، قادیانیوں نے، غیر مسلموں نے مسلمانوں کو ایسے لڑایا، ایسے ان کے اندر تفرقے پیدا کیے، ایسی نفرتیں پیدا کی۔ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ عوام کو اور امام کو آپس میں دور دور کر دیا جائے۔ جب یہ لوگ جب تک مسجد کے ساتھ جڑے ہیں، یہ ہم جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان کو علماء سے دور کر دیا جائے، قرہ سے دور کر دیا جائے، اور جو ہے ان کو دیندار لوگوں سے دور کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے آج بہت سارے دنیا دار لوگ جو ہے وہ علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ نیک لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے جو دنیا کے اندر اللہ کے نیک بندوں کو کی مخالفت کرتا ہے۔ ایک تو اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، دوسرے نمبر پر علماء فرماتے ہیں جب اس کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، ایسے بدبخت کو اس کا چہرہ جو ہے کعبے سے جو ہے مڑ جاتا ہے، کعبے کی طرف اس کا چہرہ نہیں رہتا بلکہ اس کا چہرہ پھر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ائمہ مساجد، علماء، حفاظ، ان کی قدر کرو، ان کے ساتھ محبت کرو۔ یہی محبت، یہی نسبت کل قیامت والے دن ہمارے کام آئے گی۔ ایک باعمل حافظ قرآن 10 جہنمی افراد کو کل قیامت والے دن جنت کے اندر داخل کرے گا، اور ایک باعمل عالم دین 70 جہنمی افراد کو سفارش کر کے جنت کے اندر داخل کر لے گا۔ اگر ہماری حفاظ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہماری محبت ہوگی، شاید ہو سکتا ہے کل قیامت والے دن ہماری بھی نمبر لگ جائے، ہماری بھی سفارش ہو جائے۔ ہم خدا نہ خواستہ گناہوں کی بدولت اگر جو ہے الٹے ہاتھ میں ہمیں نامہ اعمال ملتا ہے تو یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس لیے دوستو آج ہمارے پاس وقت ہے، دنیا کے اندر ہم جو ہے جو عمل کر کے جائیں گے، کل قیامت والے دن ویسا ہی ہمیں اجر اور صلہ ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک قرآن پاک کے ساتھ ہماری والہانہ محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کے احکامات کے مطابق یہ چند دن کی زندگی اتباع سنت کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔